الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. ہمیشہ ہر ذی مذہب کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی قبلہ رہا ہے جس طرف وہ منہ کرتا ہے. اقوام عالم کی تاریخ میں یہ موجود ہے کہ کوئی بھی مذہب ہو اس میں کسی نہ کسی مقام کو کسی نہ کسی شے کو قبلہ مقرر کیا جاتا ہے جس کی طرف وہ سارے رخ کرتے ہیں. لیکن اصل بات کسی سمت میں رخ کرنا نہیں ہے، اصل بات اللہ کی اطاعت ہے. فاستبقوا الخیرات، نیکی میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو. زندگی کا مدار، آخرت کی زندگی کا مدار، دنیا کی زندگی کا مدار اطاعت الہی پر ہے. نتائج کی بہتری اطاعت الہی پہ مرتب ہوتی ہے. آپ لوگ نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرو. اپنا جتنی توفیق ہے، جس قدر ہمت ہے تو نیکی میں کوشش کرو، اس لیے کہ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. تم جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، دنیا کے کسی گوشے میں بستے ہو یا کسی طرح سے موت آتی ہے، کسی کو کوئی جانور نگل لیتا ہے، کوئی آگ میں جل جاتا ہے، کوئی کسی جگہ تباہ ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، تو کوئی صورت بھی ہو، کہیں بھی ہو، اللہ کریم تم سب کو ایک جگہ اکٹھا کرے گا. یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو ایک جگہ اکٹھا کرے گا. اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. انسان سوچتے ہیں، بعض اوقات یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک شخص جل گیا جی، اس کی راکھ اڑ گئی، ذرات بکھر گئے. کوئی شخص سمندر میں غرق ہو گیا اور بے شمار جانوروں نے، مچھلیوں نے کھا لیا، یا جنگل میں مارا گیا، درندوں نے کھا لیا، بے شمار کیڑے مکوڑے اسے کھا کے اس کے جسم کا ذرہ ذرہ مختلف وجودوں میں بکھر گیا. لیکن اگر سوچا جائے تو انسان کا وجود بننے سے پہلے روئے زمین پر اتنا منتشر ہوتا ہے
کہ مر کر کبھی اتنا پھیلایا نہیں جا سکتا. ہے تو مٹی ہی، یا اس میں پانی ہے، ہوا ہے، آگ ہے. تو یہ چاروں چیزیں دنیا میں کس قدر پھیلی ہوئی ہیں کہ انہی چیزوں سے، سورج کی گرمی سے، تپش سے، ہوا کے لوریوں سے، پانی کی آمیزش سے مٹی کو مختلف روپ دیتا ہے. کہیں وہ پھل بنتے ہیں، کہیں چاول بنتے ہیں، کہیں گندم بنتی ہے، کہیں سبزیاں بنتی ہیں. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہی آگ، مٹی اور ہوا، پانی کا کھیل ہے. لیکن وہ ایسا قادر ہے کہ اس کے حکم کے مطابق ایک ایک ذرہ جو کسی وجود میں ڈھلتا ہے، سبزی بنتا ہے، پھل بنتا ہے، جانور بنتا ہے، جانور گھاس چرتا ہے، پھر اس کے دودھ میں وہ ذرات جاتے ہیں، دودھ بنتا ہے. کسی کے حصے میں اس کے جسم کا گوشت آتا ہے، ذبح ہو جاتا ہے، لوگ گوشت کا. یہ کیا ہے؟ یہ سارے ہر جسم کے ضرور زمین پر پھیلے ہوئے اجزاء ہیں. ایک آدمی دنیا بھر کا سفر کرتا ہے اور دنیا بھر سے خوراک لیتا ہے. ایک یہاں بیٹھے اور دنیا سے چیزیں آ رہی ہیں اور اس تک پہنچتی ہیں، اس کے وجود کا حصہ بنتی ہیں. تو یہ سارے وہ ذرات خاکی ہیں جن سے اس کے وجود کو بنایا جانا مقصود الہی تھا. ہر بدن تک وہی ذرہ پہنچتا ہے جو اس کے حصے کا ہے. اس میں کوئی اتفاق نہیں ہے کہ کوئی ذرہ میرے وجود کا تھا وہ کسی اور کے پاس چلا جائے اور کسی اور کا. میں ایسا نہیں ہوتا. اور کوئی شخص دنیا سے جاتا نہیں ہے جب تک وہ اپنے حصے کی ساری مٹی اکٹھی کر نہیں لیتا. الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها. کوئی متنفس تب تک دنیا سے نہیں اٹھتا جب تک اپنا پورا رزق مکمل نہیں کر لیتا. تو یہ ساری ذرات خاکی ہیں جو پھیلا دیے گئے. پھر ایسا قادر ہے کہ غذا باپ کھاتا ہے، لیکن اگر اس سے اولاد مقصود ہے، اس کی حکمت میں اللہ جل شانہ کو مقصود ہے کہ اس سے اولاد ہوگی، تو اس کے ذرات جو اس کے پیٹ میں جاتے ہیں وہ سلب میں چلے جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتے ہیں، شکم مادر میں منتقل ہوتے ہیں. ماں غذا کھاتی ہے، اس کی اپنی اس کا وجود بنتی ہے، بچے کا حصہ الگ سے بچے کے وجود پہ خرچ ہوتا ہے، دودھ بن کر نکلتا ہے، بچہ پیتا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو مر کر کوئی شخص اتنا منتشر نہیں ہو سکتا جتنا وہ پیدا ہونے سے پہلے تھا. اس لیے فرمایا یہ اعتراض تو بےہودہ ہے کہ کوئی کہاں ہے، کوئی کیسے مرے گا، کسی کا کیا ہوگا. اینما کنتم، تم کہیں بھی ہو، کسی صورت میں بدل جاؤ، کہیں ذرات بکھر جائیں، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو میدان حشر میں اکٹھا کرے گا. سارے وجود وہاں پھر سلامت ہو جائیں گے. جہاں کہیں کوئی ذرہ ہوگا واپس آ جائے گا، اپنے وجود کے ساتھ ہوگا. اور یاد رکھو یقیناً اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. کوئی دلیل بھی نہ ہو تو جب اس نے فرما دیا میں ایسا کروں گا، وہ ایسا کرے گا، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اگر کوئی دلیل ہم دیتے ہیں تو محض اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے. ہم کمزور ہیں، ہماری سوچ انسانی سوچ ہے، اور ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو میڈیکلی یا فزیکلی ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ان کی طرح ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارا اپنا ایک حد ہے علم کی، جاننے کی، ہم اس کے مطابق سوچتے ہیں. تو ہمیں جو کام بہت مشکل نظر آتا ہے ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل ہے. اب ایک بات ایک شخص کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے اور دوسرے کے لیے وہی آسان ہوتی ہے.
اس لیے کہ وہ اس سے زیادہ جانتا ہوتا ہے۔ ہماری ایک گاڑی خراب ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ اب اس کا کیا کریں، لیکن مکینک آتا ہے، وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، کوئی ایک آدھ چوڑی پیچ ٹائٹ کرتا ہے، کھولتا ہے اور کہتا ہے جی یہ ٹھیک ہو گئی۔ تو کام تو معمولی تھا لیکن ہمارے لیے تو بہت مشکل تھا۔ اسی طرح یہ جو کیا آرائیاں ہوتی ہیں کہ جی بندے مر گئے، بندے جی آگ میں جل گئے، بندوں کو جانور کھا گئے، تو ہم اپنی حیثیت سے سوچتے ہیں۔ جب ہمارے ساتھ ہمارے سامنے دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے وہ ان کے لیے آسان ہے، تو اللہ تو قادر ہے۔ اور یہی بات ہے کہ اللہ کریم کو اس کی ذات جیسی کہ وہ ہے اور اس کی صفات جیسی ہیں ویسے مانا جائے۔ یہ سارے ایمان کے تقاضے ہیں کہ اللہ کی ذات کو جیسی وہ ہے اور اس کی صفات کو جیسی اس کی شان کے لائق ہیں ویسے مانا جائے۔ تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب اس نے فرما دیا تو یقیناً سب کو یکجا جمع فرمائے گا۔ اب رہی بات مسلمانوں کے قبلہ کی تو فرمایا من حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ کہیں آپ سفر پر بھی ہوں، کہیں باہر بھی جائیں، کہیں دور دراز بھی ہوں، کہیں ویرانے میں بھی ہوں، تو عبادت کے لیے قبلہ مسجد حرام ہے۔ دنیا کے کسی گوشے میں ہوں، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کریں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ اللہ چونکہ رب العالمین ہے، رب وہ ہوتا ہے جو ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر وقت پوری فرمائے۔ جو خالق ہے یہ بھی اس کی ربوبیت ہے کہ وہ تخلیق کرتا ہے، یہ بھی اس کی ربوبیت ہے کہ بتدریج وہ اسے کمال تک پہنچاتا ہے، اور یہ تقاضا بھی اس کی ربوبیت کا ہے، پھر اسے جہان سے اٹھا لیتے، یہ بھی اس کا احسان ہے۔ موت بھی اس کا احسان ہے، اگر موت ہی نہ ہوتی تو روئے زمین آج تک تو کام کے گئے گزرے لوگوں سے اور اپاہجوں سے اور نابیناؤں سے اور بیکار لوگوں سے بھر چکا ہوتا۔ یہ بھی اس کا کرم ہے کہ ہر شخص کو اپنے وقت پہ اٹھا لیتا ہے، دوسرے آنے والوں کو جگہ مہیا فرماتا ہے۔ اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح وجود کو پروان چڑھاتا ہے اسی طرح ہماری روحانی ضرورتوں کو بھی پورا فرمائے، اور مسجد حرام کو قبلہ مقرر کرنا عبادات کے لیے اس میں روح کی تربیت، روح کی غذا اور روح کی دوا بھی ہے، اس لیے کہ وہ محبت ہے تجلیات باری کا۔ اور جب آپ عبادت کرتے ہیں تو ایک ایسا قبلہ آپ کو میسر آتا ہے جہاں سے باد کرم کے نسیم کرم کے جھونکے آتے ہیں، اور عبادت محض ایک رسم نہیں ہوتی بلکہ ہر سجدہ اپنا انعام حاصل کرتا ہے۔ ہر لفظ جو آپ عبادت میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں وہ اپنا اجر پاتا ہے اور اس کی تربیت ہوتی ہے۔ اسی لیے تو قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز یا اللہ کی عبادت بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے، اس لیے کہ ہر عبادت میں وہ تجلیات ذاتی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ جب وہ قبلہ روح ہو کے کھڑا ہوتا ہے تو جو تجلیات ہمہ وقت وہاں جلوہ فگن ہیں وہ اس کی طرف بھی متوجہ ہوتی ہیں جو ان کی طرف رخ کر کے رکوع سجود کر رہا ہوتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ
بغافل عما تعملون، اور تم کسی وقت بھی دن کو یا رات کو کسی لمحے بھی جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب عبادت کی تو تجلیات متوجہ ہوں گی یا نہیں، اور اب نہ کی تو ہوں گی یا نہیں، نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے۔ غفلت انسان کا حصہ ہے، اللہ کریم ہمہ وقت موجود ہے، اور جب بھی کوئی متوجہ الی اللہ ہوتا ہے اس کا کرم اس کا ہاتھ تھامنے کو موجود ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ یہ تو ہو گیا اس کا ایک روحانی پہلو جو اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ اب اس کا ایک دنیاوی پہلو بھی ہے، اقوام عالم میں کیا بات ہوگی، ایک پہلو یہ بھی ہے۔ تو فرمایا آپ کسی طرف نکلیں یا کسی جگہ دور دراز موجود ہوں، زمین کے کسی گوشے میں بھی کوئی مسلمان موجود ہو، تو وہ وقت عبادت اپنا منہ اسی طرف کرے۔ یہ ان لوگوں پر حجت ہے جو اسلام کو نہیں مانتے، دلیل بھی ہے، بظاہر ایک دلیل بھی ہے کہ جن لوگوں کا معبود ایک ہے ان کا قبلہ بھی ایک ہے، جو دنیا میں جہاں کہیں ہوں اسی معبود کی عبادت کرتے ہیں، اسی معبود برحق کو مانتے ہیں، اسی سے اپنی ہر ضرورت طلب کرتے ہیں، اسی کی رضا کے لیے سارے کام کرتے ہیں، ان لوگوں کا قبلہ بھی ایک ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، لوگوں کو تم پر اعتراض کی مجال نہ رہے کہ تمہارا رب تو تم کہتے ہو اللہ تو ایک ہے، اور عبادت مختلف سمتوں میں کرتے ہو، تو تمہارا اللہ کسی کا ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، کسی کا اس طرف ہے، تو یہ کون سا دین ہے؟ لوگوں کا یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے کہ ایک اللہ کے ماننے والوں کا ایک رسول، ایک کتاب اور ایک قبلہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت کے ساتھ ایمان ہے، سارے نبی اللہ کے نبی اور اللہ کے مقبول تھے، لیکن اتباع صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوگا۔ آج کل بھی ایک پھر وبال چلی ہوئی ہے، اور مختلف لوگ مختلف اوراق اٹھائے پھرتے ہوتے ہیں، جی یہ تورات میں ہے، جی یہ انجیل میں ہے، اور مجھے حیرت ان علماء سے ہوتی ہے جو قرآن کریم کو ان کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، احکام قرآنی کو اس طرح سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ انجیل میں بھی تھا، یہ تورات میں بھی تھا۔ اگر تورات میں نہ ہو، انجیل میں نہ ہو، زبور میں نہ ہو، جو قرآن میں ہے وہ حق ہے، وہ کسی دلیل کا محتاج نہیں۔ جہاں تک ان کتابوں کے پڑھنے کا تعلق ہے، آج کل انٹرنیٹ پہ یہ بڑا شور چل رہا ہے کہ جی آپ ادھر کلک کریں تو آپ کو وہ تورات کی فلاں باب پڑھائیں، زبور پڑھائیں، یہ کریں وہ کریں، یا فلاں شہر میں فلاں ادارہ پڑھا رہا ہے۔ تو حق یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کی طرف ہی تشریف لا رہے تھے، راستے میں ان کا کوئی دوست مل گیا جس کے پاس تورات کے کچھ اوراق تھے، تو اس نے انہیں تھما دیے کہ یہ کچھ اوراق میرے ہاتھ لگی ہیں، یہ تورات کے ہیں، اب ان میں دیکھیں کیا ہے۔ مسجد نبوی میں تشریف لائے، انہیں دیکھنا شروع کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو گئے۔ حجرہ اقدس میں اور مسجد نبوی میں ایک کھڑکی تھی، حضور وہاں سے تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا موسیٰ کیا ہے، عمر کیا ہے؟ یا رسول اللہ تورات کے کچھ اوراق راستے میں کسی نے مجھے دیے تھے کہ ان میں کیا ہے یہ بھی دیکھیں، تو وہ دیکھ رہا ہوں۔ آپ کا
رخ انور متغیر ہو گیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ناراض ہوتے تو چہرے انور متغیر ہو جایا کرتا تھا. سیدنا فاروق اعظم بھانپ گئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس سے سخت دکھ پہنچا ہے. آپ نے فرمایا یاد رکھو لو کان موسیٰ حی لما وسعہ الا اتباعی. یہ تو تورات کے اوراق کہیں سے پھٹے ہوئے آپ کو مل گئے، انہیں دیکھنے کا کیا فائدہ. اگر خود موسیٰ اس وقت زمین پر زندہ موجود ہوتے میرے اتباع کے بغیر انہیں کوئی چارہ نہ ہوتا. اپنی کتاب پر عمل وہ بھی نہ کرتے جو میں کہتا اس پر عمل کرتے تو تمہیں تورات دیکھنے کی کیا ضرورت. جو کچھ حضور علیہ السلام نے فرما دیا، جو کچھ اللہ نے فرما دیا وہ حق ہے اور وہ کسی دوسری گواہی کا محتاج نہیں ہے. ہاں اچھا، بعض حضرات کوشش کرتے ہیں کہ سائنٹیفکلی اسے سائنس کے ذریعے اسے ثابت کرے. اسے سائنس سے ثابت نہیں کرنا، بلکہ سائنس کو کوئی بات ایسی ملتی ہے جو حق ہے تو وہ حق قرآن سے ملے گا. اگر قرآن کہتا ہے تو حق ہے، ورنہ سائنس بھٹک رہی ہے. قرآن کو کسی دوسرے حوالے سے ہم نے ثابت نہیں کرنا، بلکہ کسی چیز کو سچ ثابت کرنے کے لیے قرآن کا حوالہ ضروری ہے، چونکہ قرآن ایک ایسا سچ ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں. تو فرمایا اس کا روحانی پہلو یہ ہے کہ مسجد حرام کی طرف رخ کرو گے تو تمہاری عبادت کی ایک ایک حرکت، ایک ایک سکون، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ تجلیات ذاتی کو پائے گا، اور تمہارے روح کے ساتھ تمہارے بدن کی، تمہارے فکر کی، تمہارے ایمان کی، تمہارے کردار کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ غیر مسلم اقوام کو تم پر اعتراض کرنے کا موقع نہیں ملے گا کہ یہ کیسا مذہب ہے. بھی کہتے ہیں معبود ایک ہے اور عبادت میں 15 طرف رخ کرتے ہیں. اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں ان میں بھی جو سخت نا انصاف ہیں اور جو اعتراض برائے اعتراض کرتے ہیں وہ کرتے رہیں گے. کتنا بھی مثبت جواب ہو، جواب کتنا بھی زبردست ہو، جسے محض اعتراض کرنا ہے وہ کرتا رہے گا. لیکن ایسے لوگوں کی پرواہ مت کرو. فلا تخشوہم، ایسے لوگوں سے کی پرواہ مت کرو، ان کے اعتراضات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. واخشونی، ہاں میری ذات کا احساس دل میں زندہ رکھو کہ کہیں اللہ کریم کو میری کوئی بات ناپسند نہ ہو جائے. تمہیں حساب عوام الناس کو یا غیر مسلموں کو نہیں دینا. یہ صرف عبادت کی بات نہیں ہے بلکہ بڑی دور رس معنی کی حامل ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں کم و بیش یہ خیال رکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو نوع انسانی کے ساتھ چپکا ہوا ہے، اور بڑے مزے کی بات ہے کہ ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ لوگ مجھے بھلا کہیں گے، لوگ اس پہ بھی برا کہتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں. لوگوں کا ایک خاص رویہ ہے. جو آپ کے دوست ہیں وہ آپ سے غلطی بھی ہوگی تو درگزر کریں گے اور کہیں گے کہ بھئی انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے. اور جو مخالفت کرنے والے ہیں وہ آپ نیکی بھی کر رہے ہوں گے تو وہ کہہ دیں گے جی شہرت کے لیے کر رہا ہے، نمائش کے لیے کر رہا ہے، آدمی تو اچھا نہیں ہے، پتہ نہیں کس نیت سے کر رہا ہے. تو فرمایا لوگوں کی پرواہ مت کرو، معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ سیدھا رکھو. جو کام بھی کرتے ہو اس میں یہ سوچ ہونی چاہیے کہ یہ کام کرنے سے اللہ کریم خفا تو نہیں ہوں گے.
قبول فرمائیں گے، راضی ہوں گے، اس کی دلیل ہے میرے پاس، یہ سنت کے مطابق ہے، یہ حضور کے ارشاد کے مطابق ہے، یہ قرآن کے حکم کے مطابق ہے، تو فرمایا فلا تخشوہم واخشونی. اور یہ اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ اس میں کوئی اللہ کا بھلا ہے یا اللہ کی کوئی مدد ہو جائے گی، نہیں، ایسی نہیں بات یہ ہے کہ اگر تم یہ معیار بنا لو کہ ہر کام کو، ہر بات کو اس انداز سے سوچ کر کرو کہ کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بنے اور اللہ کی رضامندی کا سبب بنے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں اپنا انعام تم پر تمام کر دوں، میں تمہیں اپنی عطا سے نواز دوں، میں تم پر اپنا کرم اور اپنی مہربانیاں کروں، اور سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ تمہیں ہمیشہ ہدایت کے راستے پہ رکھوں. لعلکم تہتدون. ہمارا معیار یہ ہوتا ہے کہ کسی کو زائد پیسے مل جائیں، دولت مند ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں اس پر اللہ کا بڑا کرم ہے، کسی کو اقتدار مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں اس پر اللہ کا بڑا کرم ہے. بلکہ میرے ایک دوست ہیں، تو ان کے کچھ دوست ہندوستان میں ہندو بھی نہیں، وہ ہندو بھی نہیں ہے، بے دین ہے. ہندوؤں میں اب ایک نیا طبقہ آ گیا ہے جو بالکل بے دین ہے، اسے وہ اپنی زبان میں ناستک کہتے ہیں، اور اب وہ ہندوستان میں اتنا عام ہو گیا ہے کہ عدالت میں بھی کوئی جائے تو وہ پہلے پوچھتے ہیں کہ تم آستک ہو یا ناستک ہو، یا تم کسی خدا کے ماننے والے ہو یا سب کا انکار کرتے ہو. تو وہ جو ناستک یعنی کسی کو بھی نہ ماننے والا، اس سے وہ الگ قسم کی کوئی قسم لیتے ہیں کہ اپنی جان کی قسم کھاؤ یا اپنے اولاد کی قسم کھاؤ، اور جو ماننے والا اسے وہ اپنی کتاب پہ قسم دیتے ہیں. اتنے وہ عام ہو گئے ہیں لوگ کہ وہ عدالتوں میں بھی اب یہ سوال ہوتا ہے، کوئی گواہ یا بیان کے لیے جائے تو وہ پوچھتے ہیں. تو وہ ناستک بھی ہیں، یعنی کسی مالک کے ماننے والے نہیں ہیں. وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، لاہور کا ہے، کہ جی ان کے کاروبار میں بڑی برکت ہے، یعنی اس کے نزدیک دولت کا زیادہ پھلنا پھولنا ہی برکت ہے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے. تو کیا ان کے کاروبار میں بڑی برکت ہے؟ میں نے کہا ان کا کوئی مالک تو ہے نہیں، برکت کون دے رہا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے کرم کی جو انتہا ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے اس دنیا میں، وہ ہے کہ بندے کو ہدایت پر قائم رکھو. یہ سب وقتی تماشا ہے. کس کے پاس دولت ہے وہ پتہ نہیں کس کی ہے، کل مر جائے گا اور وہ کس کے کام آئے گا. کس کے پاس اقتدار و اختیار ہے لیکن وہ کل نہیں رہے گا، اقتدار کسی اور کے پاس ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے شہنشاہوں کے مقابر جو یہاں موجود ہیں اور جنہوں نے پورے برے صغیر پر حکومت کی، آج ان کی قبروں پہ بچے پکنک منا رہے ہوتے ہیں، اور سوڈے کی بوتلیں لیے بیٹھے ہوتے ہیں، قبر کے تعویذ پہ بیٹھ کے سوڈا پی رہے ہوتے ہیں اور گپیں لگا رہے ہوتے ہیں. تو شہنشاہ سلامت کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو جو کچھ کسی کے پاس ہے یہ سب کچھ ایک وقت کے لیے، ایک مدت کے، اور اس میں بھی اللہ قادر ہے. بے شمار دولت دے دیتے اور بندے کا کھانا بند کر دیتے، اور کوئی چنے کھا رہا ہے اور کوئی جو کھا رہا ہے، گندم کی روٹی نصیب، ایسے امراض لگا دیتا. اس کا اپنا وہی ہے جو اللہ کی راہ میں کام آیا، اور یہ ہوتا ہے، اس کا مدار ہے ہدایت پہ. فرمایا لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ کہ تمہیں ہمیشہ حق پر قائم رکھوں، ہدایت پر قائم رکھوں. تو دنیا کا اپنا ایک نظام ہے جسے ہم اپنی نظر سے دیکھتے اور سوچتے ہیں. اللہ کریم فرماتا ہے کہ تمہاری نظر محدود ہے، تمہاری سوچ محدود ہے. تم اسے اللہ کی کتاب کی نظر سے دیکھو، تم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک چارپائی پہ آرام فرمایا، اور وہ چارپائی کھردرے باندھ کی بنی ہوئی تھی اور اس پہ کوئی چیز بھی نہیں بچھی ہوئی تھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو حضور اٹھے تو غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قمیض اتاری ہوئی تھی تو جسم اطہر میں وہ باندھ گھس گیا تھا، اس کے نشان پڑ گئے. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بھر آئیں اور آنسو ٹپک پڑے. تو حضور نے پوچھا کیا بات ہے کہ یا رسول اللہ کیسر و کسرا تو کافر ہیں اور بڑے بڑے محلوں میں بڑے بڑے آرام دہ بستروں پہ عیش کریں، اور اللہ کا رسول جو فخر دو عالم ہے اس کے وجود اطہر میں باندھ گھس گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا کہ عمر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک ذرہ بھی نہ دیتا. تم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ عارضی دنیا، وقتی اور لمحاتی دنیا جو ایک چھلاوا ہے یہ ان کے لیے ہے، اور آخرت جو ابدی اور ہمیشہ کی ہے وہ ہمارے لیے ہے. تو ہم بھی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو دولت مل گئی یا اقتدار و اختیار یا طاقت مل گیا تو اس پہ بڑا اللہ کا کرم ہے. فرمایا جس پہ میرا کرم ہوتا ہے اسے میں ہدایت میں آگے بڑھاتا ہوں، اپنے قرب میں اسے اور آگے جگہ دیتا ہوں، وہ دوسروں کی نسبت زیادہ میرے نزدیک ہوتا ہے، ہدایت یافتہ ہوتا ہے، زیادہ عبادت کرتا ہے، زیادہ مجھے یاد کرتا ہے، میرے ساتھ اس کا تعلق زیادہ مضبوط ہوتا جاتا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا. اللہم ربنا سہل لنا کلها فی دیننا ودنیانا. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تولنا. اللہم ربنا لا تسلط علینا. صلی اللہ تعالی علیہ